اللہ تعالیٰ نے اس امت میں بہت صلاحیت رکھی ہے. ایک ایک امتی صلاحیت کا مالک ہے. نبی یہ چاہتے ہیں کہ ان کی صلاحیتیں جو ہیں امت کی صلاحیتیں حق پر لگیں. وہ اپنی زندگی کو کسی کا اعلی کار نہ بنائیں. کیونکہ جب آدمی اپنی زندگی کو مقصد پر نہیں لگائے گا تو وہ کسی کا اعلی کار بنے گا یا اپنے نفس کا غلام بنے گا، اپنی خواہش کے تابع ہوگا. جی ہاں، اس لیے اپنی صلاحیتوں کو امانت سمجھنا ہے. اللہ نے ایسا ہی بنایا ہے آدمی کو. ایک ایک آدمی ایک دنیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کیا نہیں ہے، ایسے ایک ایک آدمی ایک ایک دنیا ہے. اتنی طاقت اللہ نے اس میں رکھی ہے. ہاں، اور یہ طاقت ساری کی ساری مقصد پر لگنے کے لیے ہے. بہت طاقت دی ہے. کیوں پیدا تو یہ کیا کہ ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا. جی ہاں، وہ کمزور ہے، اس کی بناوٹ میں یہ کمزور ہے، لیکن اس میں صلاحیت اتنی ہے کہ یہ فرشتوں سے بھی آگے جائے گا. مجھے یہ کہنا ہے کہ نبی کی نظر لوگوں کی صلاحیت پر ہوتی ہے. اس لیے نبی کسی کا دشمن نہیں. وہ نبی سے لوگ دشمنی کریں گے، یہ ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. نبی سے، نبی کے کام سے لوگ دشمنی کریں گے ہر زمانے میں، اور صرف انسان نہیں، جن بھی دشمنی کریں گے. یہ ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. مجرم لوگ جنوں کے، انسانوں کے، یہ نبی سے دشمنی کریں گے، ان کے کام سے دشمنی کریں گے. یہ اللہ نے نبی کو بتایا. اس لیے دین کے کام سے مخالفت، دین کے کام میں رکاوٹ آنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، چلی آ رہی ہے. ہاں، چلی آ رہی ہے. بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے تب آپ کو لوگ قتل کرنے کا سوچ رہے تھے. ہاں، کیونکہ ان کو معلوم تھا پہلی کتابوں سے کہ یہ بچہ ہے مگر یہ نبی بنے گا. یہ لکھا ہے. تو بچپن سے آپ کو مار ڈالنے پر لوگ پیترے رچتے تھے. آخر تک یہی رہا. آپ کو زہر دیا، آپ پر جادو کیا، اعلیٰ قسم کا زہر دیا تھا. بہت سخت زہر تھا. جیسے کوئی آدمی نے کوئی غلط چیز کھا لی ہو تو موسموں میں وہ چیز اثر کرتی ہے. ہاں، تو ایسے وہ زہر موسموں میں اثر کرتا تھا جو خیبر میں آپ کو دیا تھا. ہر سال ایسے زہر تھا. وہ یہ جادو کیا تھا، وہ بھی اعلیٰ قسم کا تھا. رقم دی تھی جادو والے کو، 3 دینار دیے تھے سونے کے. تو وہ جادو بھی بہت تیز تھا. 6 مہینے تک رہا اس کا اثر.
پھر قرآن شریف کی آیتیں اتری، سورہ فلق، سورہ ناس، اور پورا قصہ وہی سے آپ کو بتایا گیا کہ آپ پر جادو ہوا ہے، اور جادو کا سارا سامان فلاں کنویں میں ہے، دبایا ہے، اسے نکلواؤ۔ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا کہ یہ چیز پرانی ہے۔ یہ حق کے ساتھ دشمنی کرنا، حق کو بدنام کرنا، حق کو بدنام کرنا، حالانکہ یہ دین حق ہے، سچا ہے، کتاب سچی، اللہ سچا، رسول سچا، سب سچا، پھر بھی کیچڑ اڑانا۔ یہ بات ہم کو سمجھائیے تاکہ کام کرنے والے صبر کریں، گھبراویں نہیں، اپنا کام کرتے رہیں۔ کام ہی کام کا علاج ہے۔ کام کا علاج کام چھوڑنا کام کا علاج نہیں، کام ہی کام کا علاج ہے۔ کہ کام کریں گے تو علاج ہو جائے گا، یہ کام کا علاج ہے۔ تو میں کہہ کہ نبی کے دشمن انسان بھی ہوئے، جنات بھی ہوئے، جن بھی آپ کے دشمن تھے۔ جیسے جن مسلمان ہوئے، ایمان لائے، 6 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کا اجتماع کیا تھا۔ ان کے مجمع میں جا کر کے ان کو تبلیغ کی ہے، اسے 6 مرتبہ ہوا تھا، کیونکہ آپ جنوں کے لیے بھیجے گئے ہیں اور انسانوں کے لیے بھی بھیجے گئے ہیں، اس لیے جن ایمان لائے تھے، اپنے مسائل بھی لاتے تھے حضور کے پاس، جیسے آپ لوگ مسائل لاتے ہیں، بھئی یہ ہو گیا کیا کریں، ہوتا ہے نا، اپنے بڑوں کے پاس مسائل لے جاتے ہیں، بھئی یہ مسئلے ہیں، اس کے بارے میں بتائیے ہم کیا کریں، وہ بھی لاتے تھے۔ اور ان میں دشمن بھی تھے، جنوں میں دشمن نکلنے والے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، یہ ہمارے پاس اس کا علاج ہے۔ ورنہ ہم کتنوں کو جواب دیں گے، کتنوں کے ساتھ الجھیں گے، کتنوں کے ساتھ لڑیں گے، اتنی کو طاقت ہے، اور پھر ان پہ لڑنے جائیں تو پھر ہم اپنا کام کب کریں گے؟ سمجھدار آدمی نہیں الجھتا، صبر کرتا۔